السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الفقہ الاکبر صفحہ نمبر 117۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال القونوی وانما اجمعوا علی امامت عثمان لوجود شرائط الامام فیہ۔ تو یہاں سے دیکھو یہ گفتگو ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی امامت پر تمام صحابہ کا اجماع ہوا۔ کیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امر خلافت و امامت کو 6 لوگوں کے مشورے پر چھوڑ دیا تھا، اب اس میں جو ہے حضرت عثمان کا جو ہے انتخاب ہو گیا تھا، تو اسی کو یہاں ذکر کرتے ہیں۔ امام قونوی نے فرمایا کہ حضرت عثمان کی امامت پر جو ہے تمام کا اجماع ہے، کیونکہ ان کے اندر امامت کی شرائط موجود تھے۔ وقد رویہ اور مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امر خلافت کو امر امامت کو چھوڑ دیا تھا 6 لوگوں کے درمیان، حضرت عثمان اور حضرت علی، طلحہ، زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم، تو ان 6 لوگوں کے درمیان چھوڑ دیا۔ وقال، اور یہ فرمایا کہ لا تخرج الامامۃ منہم، کہ امامت کا معاملہ ان سے باہر نہیں جائے گا، یعنی انہی میں سے کوئی جو ہے وہ خلیفہ اور امام بنے گا۔ فجعلوا الاختیار الی عبد الرحمن بن عوف ورضوا بحکمہ، تو فرماتے ہیں کہ ان 6 لوگوں نے بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اختیار دے دیا اور ان کے فیصلے پر راضی ہونے کا جو ہے وہ اظہار کیا کہ آپ جیسا چاہیں۔ تو جب انہوں نے خود کے لیے تو منع کر دیا، تو اب انہی کے سپرد کر دیا، آپ جس کو چاہیں۔ فرماتے ہیں فجعل الاختیار، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو تمام لوگوں نے اختیار دے دیا اور ان کے فیصلے پر راضی ہونے کا اظہار کیا۔ یعنی حین امتنع لنفسہ من قبول ھذا الامر من اصلہ، یعنی کہ جس وقت حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اس امر امامت کو اپنے لیے قبول کرنے سے من اصلہ بالکل منع کر دیا تھا۔ فقال علی من اصلہ، یعنی خود جو ہے بالکل منع کر دیا تھا۔ فاخذ بید علی رضی اللہ عنہ، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا اولیک علی ان تحکم بکتاب اللہ و سنت رسولہ و سیرت الشیخین، کہ میں تمہیں اس بات پر جو ہے والی بناتا ہوں کہ تم اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت اور شیخین کی سیرت کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرو گے۔ تو فقال علی، تو حضرت علی نے فرمایا کہ احکم بکتاب اللہ و سنت رسولہ و اجتہد برائی، کہ میں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا اور پھر اس کے بعد اپنے رائے سے اجتہاد کروں گا۔ ثم قال لعثمان مثل ذلك فاجابہ، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اس جیسی بات کہی کہ میں تمہیں والی بناتا ہوں کہ تم اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت اور شیخین کی سیرت کے مطابق فیصلے کرنا۔ فاجابہ، تو اب انہوں نے حضرت عثمان غنی نے ان کو جواب دیا۔ وعرض علیہما 3 مرات، اور ان دونوں پر 3 مرتبہ جو ہے اس بات کو پیش کیا۔ وکان علی یجیب بجوابہ الاول، تو حضرت علی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو وہی پہلا جواب دے رہے تھے، وعثمان یجیبہ الی ما یدعوہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو وہ جواب دے رہے تھے کہ جس کی طرف وہ بلا رہے تھے، یعنی بالکل کہہ رہے تھے ٹھیک ہے میں شیخین کی سیرت کے مطابق بھی فیصلہ کروں گا۔ ثم بایع عثمان، تو جب جس کی وہ دعوت دے رہے تھے وہ حضرت عثمان غنی کہہ رہے تھے، تو اس لیے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کو پکڑ کر انہوں نے بیعت کر لی۔ فبایع عثمان، تو حضرت عثمان کی بیعت کر لی۔ فبایعہ الناس، تو جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کر لی تو تمام لوگوں نے بھی حضرت عثمان کی بیعت کر لی اور ان کی امامت و خلافت پر راضی ہو گئے۔ وفی ھذا دلیل واضح علی صحت خلافت الشیخین و اعتقاد الصحابۃ امامتہما و طریقتہما، تو فرماتے ہیں کہ اس میں بالکل واضح دلیل ہے، روشن دلیل ہے کہ انہوں نے یہ کہا نا شیخین کی سیرت کے مطابق فیصلہ کرنا، تو اس میں بالکل واضح دلیل ہو گئی اس بات پر کہ شیخین کی خلافت صحیح ہے
اور صحابہ کرام شیخین کی امامت اور ان کے طریقے کا اعتقاد رکھتے تھے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ فرماتے ہیں وقول علی واجتہد برأیی، اور جہاں تک بات ہے کہ حضرت علی نے یہ فرمایا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، تو فرماتے ہیں لا يدل علی مجانبتہ ایہما، تو یہ قول حضرت علی کے ان دونوں سے وہ پہلو تہی اختیار کرنے پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ وہ بچ رہے تھے۔ حضرت اس علی کے میں ان دونوں سے جو ہے بچوں گا، ان دونوں کی سیرت کے مطابق فیصلہ نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں سے بچنے پر دلالت کرتا ہو یہ قول۔ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ، اس کی وجہ الگ ہے کہ حضرت علی نے کیوں فرمایا تھا۔ حضرت علی نے اپنے کیونکہ خود مجتہد تھے وہ، اور مجتہد جو ہے نا وہ خود اجتہاد کر سکتا ہے، اور حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مذہب یہ تھا کہ مجتہد چاہے خود ہو لیکن خود سے بڑا کوئی مجتہد ہے تو پھر اس کے طریقے کے مطابق جو ہے فیصلہ کرنا جائز ہے۔ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ ان کا مذہب یہ تھا کہ ان المجتہد یجب علیہ اتباع اجتہادی، کہ مجتہد پر اپنے اجتہاد کی پیروی ہی واجب ہوتی ہے، ولا یجوز لہ تقلید غیرہ من المجتہدین، اور اس کے لیے دوسرے مجتہدین کی تقلید جائز نہیں ہوتی ہے۔ ومذہب عثمان و عبد الرحمن بن عوف، اور ان دونوں حضرات کا مذہب یہ تھا کہ ان المجتہد یجوز لہ ان یقلد غیرہ اذا کان افقہ منہ واعلم بطریق الدین، کہ مجتہد کے لیے جائز ہے کہ وہ دوسرے مجتہد کی تقلید کرے جب کہ وہ دوسرا مجتہد اس سے زیادہ جو ہے فقہ کی مہارت رکھتا ہو، اس سے زیادہ فقیہ ہو اور دین کے معاملات میں جو ہے زیادہ علم رکھتا ہو۔ وَأَن يَتْرُكَ اجتہاد نَفْسِهِ وَيَتَّبِعَ اجتہاد غیرہ، اور اس کے لیے یہ بھی جائز ہے، یعنی تقلید کرنا بھی جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ اپنے اجتہاد کو چھوڑ کر اس دوسرے مجتہد کے اجتہاد کی پیروی کرے۔ انتہا، تو یہاں تک جو ہے بات پوری ہوئی۔ فرماتے ہیں وَهُوَ الْمَرْوِي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، اور یہ بات حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، لا سیما وقد ورد فی الصحیحین، تو فرماتے ہیں کہ خاص کر یہ صحیحین میں جو ہے حدیث آئی ہے کہ اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد تم دو لوگوں کی جو ہے پیروی کرو، یعنی کہ ابو بکر اور عمر، ان دونوں کی جو ہے تم اقتداء کرو۔ تو اب دو یہ حدیث میں امام اعظم سے ہی مروی ہوا ہے کہ ان دونوں کی جو ہے پیروی کرنا۔ فاخذ عثمان و عبد الرحمن بن عوف بعموم هذا الحدیث وظاہرہ، تو یہ جو حدیث حضور کے زبان مبارک سے جو ہے ان حدیث کے کلمات نکلے، تو اس حدیث کے عموم اور اس کے ظاہر پر جو ہے عمل حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کیا کہ اس میں جب اقتداء کا حکم ہے تو پھر چاہے مجتہد ہی کیوں نہ ہو، ان کی سیرت پر تو عمل کرنا ہوگا، ان کی پیروی کرنا ہوگی۔ تو حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اس حدیث کے عموم اور ظاہر کو لے لیا۔ وَلَعَلَّ عَلِيًّا رضی اللہ عنہ اولہ بأن الخطاب لمن لا يصلح للاجتہاد، اور شاید حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کی تعویل اس طور پر کر دی کہ اس حدیث میں جو خطاب ہے اقتدوا بالذین، کہ تم پیروی کرو، اقتداء کرو، تو یہ خطاب اس کو ہے جو اجتہاد کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، نہیں، غیر مجتہد کے لیے حضور نے فرمایا۔ تو انہوں نے اس حدیث کی تعویل اس طور پر کی ہے کہ خطاب اس کے لیے ہے جو اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ او خصص نفسہ لما قام عنده من دلیل، تو فرماتے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کی تخصیص کر لی کہ یہ حکم تو سب کے لیے ہے لیکن میں اس سے خاص ہوں، مستثنیٰ ہوں، تو یا انہوں نے اپنے آپ کو خاص کر لیا لما قام عنده، کیونکہ ان کے پاس دلیل موجود تھی۔ قولہ علیہ الصلاۃ والسلام، دلیل کیا تھی کہ حضور نے یہ بھی تو فرمایا کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کی تم پیروی کرنا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے تو ان میں مولا علی بھی ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو خاص کر لیا، یہ یعنی یہی ممکن ہے۔ فرماتے ہیں علیکم، کیونکہ حضور کا فرمانا ہے کہ تم پر لازم ہے میری طریقہ اور خلفائے راشدین کے طریقے کی پیروی کرنا۔ فإنہ لا شک انہ داخل فی من یتعین
تقلیدہ، اور فرماتے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولا علی ان لوگوں میں داخل ہیں کہ جن کی تقلید متعین ہے۔ ولا یتصور ان یکون شخص واحد مقلدا و مقلدا، اور یہ متصور نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی شخص وہ ہو کہ جو تقلید بھی کرتا ہو اور اس کی تقلید بھی کی جاتی ہو، تو یہ متصور نہیں ہے۔ اس لیے مولا علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ میں اپنی اجتہاد سے جو ہے وہ فیصلہ کروں گا۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا بَيْعَةُ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ فَكَمَا رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا اسْتُشْهِدَ عُثْمَانُ حَاجَتِ الْفِتْنَةُ وَقَصَدَ قَتْلَ عُثْمَانَ وَأَهْلُ الْفِتْنَةِ الْاِسْتِيلَاءَ عَلَيْهَا وَالْفَتْكَ بِأَهْلِهَا۔ فرماتے ہیں تو رہا حضرت علی کی بیعت کا معاملہ، تو حضرت علی کی بیعت کا معاملہ اس طرح ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جب شہادت کا وہ منظر معاملہ پیش آیا اور فتنہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اور قاتلین عثمان نے وہ مدینے پر جو ہے وہ غلبے کا قصد کیا اور مدینے والوں کا خون بہانے کا ارادہ کیا، اور صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ یہ فتنہ سرد پڑ جائے اور یہ جو تکلیف ہے یہ ختم ہو جائے، تو اب انہوں نے حضرت علی پر خلافت کا معاملہ پیش کیا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو منظر ہے وہ بڑا خوفناک ہے، یعنی کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو تو مروان ابن حکم یہ شخص اور عبداللہ ابن سبا کے جس کے ذریعے عبداللہ ابن سبا کے ذریعے یہ شیعہ فرقہ جو ہے وجود میں آیا، یہ منافقین میں سے تھا۔ تو عبداللہ ابن سبا اور مروان ابن حکم کی شرارتوں کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ کیسے کہ مروان ابن حکم جو ہے اسے مدینے سے نکال دیا گیا تھا، حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں بھی نہیں آیا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی نہیں آیا، لیکن حضرت عثمان غنی سے اس کا کوئی خاندانی رشتہ تھا، اس لیے جیسے حضرت عثمان غنی منصب خلافت پر فائز ہوئے تو یہ تو خود بخود آیا، بغیر ولایت جو ہے یہ آ گیا۔ اب اس نے جو ہے وہ غداریاں اور شرارتیں کرنا شروع کر دی۔ کیسے کہ ایک مرتبہ مصر کے لوگوں نے اصرار کیا اور صحابہ کرام کی ایک جماعت حضرت عثمان غنی کے پاس بھیجی، خلیفہ کے پاس بھیجی کہ یہاں مصر کا جو گورنر ہے تو اسے معزول کر دیا جائے، اس کی بہت شکایتیں ہیں۔ تو مصر کے گورنر کی معزولی کا مطالبہ انہوں نے کیا، تو حضرت عثمان غنی کے بعد جب صحابہ آئے تو آپ نے فرمایا جس کو تم پسند کرتے ہو میں اس کو گورنر بنا کر تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ تو اب ان لوگوں نے کہا جو مصر سے صحابہ کرام آئے تھے کہ محمد ابن ابو بکر، حضرت ابو بکر کے صاحبزادے، ان کی طرف اشارہ کر دیا کہ انہیں گورنر بنا کر ہمارے ساتھ مصر بھیج دیا جائے۔ تو مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ ان کے ساتھ روانہ ہوئی، اور محمد ابن ابو بکر جو ہے ان کے ساتھ مصر کی جانب روانہ ہو گئے، تاکہ اب وہ لوگ اس لیے گئے تاکہ یعنی وہاں کے حالات کو پتہ کر لیں کہ کیسے حالات ہیں۔ اب ادھر مروان ابن حکم یہ وہ شخص تھا شرارت پسند کہ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام کی مہر بنوا رکھی تھی۔ اب یہ مہر لگا کے کہیں بھی جو ہے کچھ بھی شرارت کر دیتا تھا۔ تو اس نے مصر کے پہلے گورنر کو خط لکھا کہ یہ خط جو ہے عثمان غنی امیر المؤمنین کی طرف سے ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد ابن ابو بکر اور ان کے ساتھی جو یہ تمہارے پاس جیسے ہی پہنچے ان کو قتل کر دینا۔ اور حضرت عثمان غنی کی جو ہے خفیہ طور پر مہر لگا دی اس نے خط پر، اور حضرت عثمان غنی کو غلام کو اونٹ پر سوار کر کے مصر بھیج دیا۔ اب یعنی کہ حضرت عثمان غنی نے تو ان لوگوں کو بھیجا تھا، محمد ابن ابو بکر اور صحابہ کی ایک جماعت کو، اور مروان ابن حکم نے جو مصر کا پہلا گورنر تھا وہاں پر موجود اس کے پاس خط لکھ دیا کہ یہ لوگ جیسے ہی آئیں تم قتل کر دینا۔ اب راستے میں اس غلام سے جو ہے ملاقات ہو گئی ان لوگوں کی، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں امیر المؤمنین کا پیغام لے کر مصر جا رہا ہوں۔ اب ان صحابہ کی جماعت نے کہا مصر کا گورنر تو ہمارے ساتھ ہے نا، اب یہ گورنر ہے، جو پیغام دینا ہے انہیں دے دو، جو کہنا ہے ان سے کہہ دو۔
تو اس پر جو ہے ان لوگوں کو شک ہوا کہ شاید یعنی کوئی اور بات ہے، تو انہوں نے جو ہے اس غلام کی تلاشی لی، تو اس میں جو ہے وہ خط ملا۔ تو اب انہوں نے خط جو ہے اس کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ یہ خط حضرت عثمان غنی کی طرف سے ہے۔ لوگوں نے محمد ابن ابو بکر کو زبردستی حاکم بنا لیا ہے، اور یہ جس وقت مصر پہنچیں تو ان کے ساتھیوں کے ساتھ انہیں قتل کر دینا۔ اب جب یہ خط پڑھا تو سب غصے میں بھڑک اٹھے۔ اب جو ہے مصر کا ارادہ ختم کر کے وہ مدینہ واپس آئے اور تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے وہ خط سنایا، دیکھو یہ حضرت عثمان غنی نے خود بھیجا حضرت محمد ابن ابو بکر کو، اور تمام صحابہ کے قتل کا حکم دے دیا جو ان کے ساتھ میں۔ اب جب صحابہ کرام حضرت عثمان غنی کے پاس یہ خط لے کر آئے اور پوچھا کہ حضرت یہ خط آپ نے لکھوایا ہے، تو حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں نہیں، میں نے نہیں یہ خط لکھوایا ہے اور نہ میں نے مہر لگائی ہے، یہ کسی کی شرارت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، یہ لوگ پھر آپ پر جو ہے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم انہیں لڑائی کر کے انہیں بھگا دیں ان لوگوں کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے کہ کسی مسلمان کے ایک قطرہ بھی خون نہ بہانا، میں قیامت کے دن اس کا کیا جواب دوں گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کسی اور جگہ چلے جائیں حضور، یہ لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اب بلوائیوں کی صورت میں اختیار کر چکے تھے، اور جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں حضور کے قدموں میں میری جان نکل جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر آپ مسجد تشریف لے گئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر جو ہے خطبہ دیا، اور فرمایا کہ یہ خط میری طرف سے نہیں تھا، یہ کسی کی شرارت ہے۔ آپ نے لا علمی کا اظہار ہی کر رہے تھے کہ ظالموں نے پتھر برسانے شروع کر دیے، اور پھر آپ بے ہوش ہو کر زخمی حالت میں جو ہے ممبر سے نیچے آپ گر پڑے۔ صحابہ کرام نے آپ کی حالت دیکھ کر جو ہے پھر کہا کہ ہمیں اجازت دے دیے حضور، ہم ان لوگوں سے لڑائی کریں اور آپ کی جانب سے جو ہے ان لوگوں کو دفع کریں۔ تو آپ نے پھر منع فرما دیا۔ اب سینکڑوں کی تعداد میں بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، وہ کہنے لگا بغیر قتل کے جو ہے انہیں بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر مکان کے اندر ہر چیز کا جانا بند، یہاں تک کہ پانی بھی بند ہو گیا۔ اب جب گھر کے اندر سب چیزیں ختم ہو گئیں کھانے پینے کی، پانی بھی بند ہوئے، 40 دن گزر گئے، تو ظالموں نے پھر مکان میں آگ لگا دی۔ اللہ اکبر! پھر گھر والے گھبرا گئے، بچے رونے لگے۔ حضرت عثمان غنی اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، گھر جو ہے جل رہا تھا، لیکن آپ کی نماز میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اسی وقت چند باغی دیوار پھاند کر جو ہے مکان کے اندر داخل ہوئے، اور روایت میں یہ بھی ہے کہ محمد ابن ابو بکر، یہی جن کو گورنر بنا کر بھیجا تھا، یہ بھی آئے تھے، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا تھا تم نے جو ہے میرے قتل کا حکم دیا۔ تو حضرت عثمان غنی نے جو ہے لا علم کے اظہار کیا، انہیں واسطہ دیا، تمہیں واسطہ ہے تمہارے والد حضرت ابو بکر کا، تو وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن دوسرا جو ہے ایک شخص آیا، ظالم سواد ابن جمران، اس نے آپ کا گلا گھونٹ دیا، پھر تلوار کا وار کیا۔ وہاں پر آپ کی زوجہ حضرت نائلہ بھی موجود تھیں، ان کی جو ہے بچاتے ہوئے انگلیاں کٹ گئیں اور وہ زمین پر گر گئیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اور ان کی انگلیاں کٹ گئیں، اور حضرت عثمان غنی کا جو ہے اپنا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ تو فرمایا یہ وہ ہاتھ ہے جو وہی لکھتا تھا، آج یہ راہ مولا میں کٹ گیا ہے۔ یہ وہ ہاتھ تھا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اب بے خبر اس ہاتھ کو اچھی طرح دفن کر دینا۔ اب اس کے بعد آپ یہی فرما رہے تھے، تو دوسرے ظالم نے آپ پر برچھے سے جو ہے وار کرنا شروع کر دیا، اور خون کا پہلا قطرہ قرآن کی اس آیت پر جو ہے گیا جو بیان کیا آتا ہے صبغۃ اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ اسی قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے جو ہے جامع شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی کا جسم اطہر 3 دن تک جو ہے آپ کے گھر میں بغیر کفن کے اور بغیر جو ہے دفن کیے وہیں پر رکھا رہا۔ پھر جو ارد گرد یہی سازش جن لوگوں نے کی تھی، اب ان لوگوں نے جو ہے وہ فتنہ کھڑا کر رکھا تھا کہ انہیں دفن نہ ہونے دیں گے۔ آخرکار چوتھے دن حضرت جبیر ابن مطعم اور چند صحابہ مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے درخواست کی کہ آپ ان لوگوں کو سمجھا دیں، بلوائیوں کو، ان سازشیوں کو سمجھا دیں کہ یہ تو اب تو انہیں دفن کرنے دیں۔ تو مولا علی ان کے پاس پہنچے، پھر دیکھا کہ
یعنی چند صحابہ کرام ان کا جنازہ لا رہے ہیں اور کچھ حضرت عثمان غنی کے رشتہ دار بھی جنازے میں شامل ہیں، تو اب ان شرپسندوں نے یہ کوشش کی کہ آپ کے جنازے کو روکیں، دفن نہ ہونے دیں، لیکن حضرت مولا علی کے سمجھانے سے کہ آپ نے چند جوانوں کو حکم دے دیا کہ اگر یہ کچھ کریں تو پھر تم ان سے نمٹ لینا۔ اب حضرت عثمان غنی کو جنت البقیع میں جو ہے، جو اس سے ملا ہوا حصہ ہے، وہاں پر دفن کر دیا گیا، اور آپ کی جو قبر کے نشان تھے وہ چھپا دیے گئے تھے تاکہ شرپسندوں کو پتہ نہ چلے۔ تو یہ تاریخ اسلام کا جو ہے وہ عظیم سانحہ تھا حضرت عثمان غنی کی شہادت، کہ اس سے دین اسلام کا شیرازہ بکھر گیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پھر کبھی مسلمان متحد نہ ہو سکے، پھر تو مسلمانوں میں اختلاف بڑھتے چلے گئے، پھر فرقوں پر فرقے جو ہے پیدا ہونے لگے، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے محبت جو زیادہ کرنے والے تھے وہ بھی گمراہ ہونے لگے، ان میں رافضی ہو گئے، اور جو دشمنی کے طور پر جو ہے کھڑے ہوئے تو وہ خارجی بن گئے۔ تو یہ جو ہے حضرت عثمان غنی کی شہادت کا معاملہ، یہ عظیم سانحہ ہے اسلامی تاریخ کا۔ وہی فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی بیعت کا معاملہ تو جس طرح مروی ہے کہ حضرت عثمان غنی کی جب شہادت ہوئی، حاجت الفتنہ تو فتنہ کھڑا ہو گیا، اور قاتلین عثمان نے اور فتنہ پرور نے یہ قصد کیا کہ مدینے پر چڑھائی کر دی جائے اور اہل مدینہ کا خون بہا دیا جائے۔ فارادت الصحابہ، تو صحابہ کرام نے ارادہ کیا کہ تسکینہ هذه الفتنتی، کہ یہ فتنہ جو ہے یہ سرد ہو جائے اور یہ جو مصیبت ہے یہ دفع ہو جائے۔ فعارض الخلافۃ علی علی رضی اللہ عنہ، تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ پر امر خلافت کو پیش کیا، لیکن حضرت علی نے ان سے منع کر دیا کہ یعنی اتنا بڑا معاملہ پیش آیا، لوگ مجھ پر جو ہے تہمت لگائیں گے، میں خلافت کا معاملہ بھی قبول نہیں کروں گا۔ وَأَعْظَمَ قَتْلَ عثمانہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل کو جو ہے انہوں نے بہت بڑا جانا۔ وَلَزِمَ بَيْتَهُ، اور اپنے گھر پر جو ہے اپنے گھر میں رک گئے۔ ثم عرضوها بعده على طلحة فابى ذلك وكرهه، پھر صحابہ کرام نے اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ پر یہ خلافت کا معاملہ پیش کیا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا اور اسے ناپسند کیا کہ تم خلافت کی بات کرتے ہو، امیر المؤمنین شہید کر دیے گئے ہیں، نہ میں خلافت کا معاملہ قبول نہیں کروں گا۔ ثم عرضوها على الزبیر، پھر حضرت زبیر پر امر خلافت کو پیش کیا تو وہ انہوں نے بھی منع کر دیا، اعظاما لقتل عثمان، حضرت عثمان کے قتل کو عظیم جانتے ہوئے۔ فلما مضت ثلاثۃ ایام من قتلہ، تو جب حضرت عثمان غنی کے قتل کے 3 دن گزر گئے تو تمام مہاجرین و انصار جمع ہوئے اور مولا علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، یعنی وَنَاشَدُوهُ بِاللَّهِ فِي حِفْظِ الْإِسْلَامِ وَصِيَانَةِ دَارِ الْهِجْرَةِ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت مولا علی کو اللہ کی قسم دی کہ اسلام کی حفاظت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ہجرت کی صیانت و حفاظت کی خاطر اور اسلام کی حفاظت کے لیے جو ہے انہیں اللہ کی قسم دی۔ فَقَبِلَهَا بَعْدَ شِدَّةٍ، لیکن جب صحابہ کرام کی طرف سے انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بہت زیادہ شدت کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اصرار کر رہے ہیں، تو بہت زیادہ اصرار کے بعد خلافت کا جو ہے معاملہ قبول کر لیا۔ وَبَعْدَ أَن رَآهُ مَصْلِحَةً، اور مولا علی نے مصلحت دیکھی تو مصلحت کی دیکھنے کے بعد اور ان کی طرف سے شدید اصرار کے بعد خلافت کا معاملہ قبول کر لیا، کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے نا کہ اب کوئی جو ہے ان سے حضرت مولا علی سے زیادہ جو ہے خلافت کا حقدار اور ان سے زیادہ افضل کوئی بچا ہی نہیں ہے، تو پھر اس لیے جو ہے مولا علی کو بھی یہ معلوم تھا اور صحابہ کو بھی، لِعِلْمِهِمْ وَعِلْمِهِ، کیونکہ صحابہ کرام اور خود مولا علی کو یہ معلوم تھا کہ أَنَّهُ أَعْلَمُ مَنْ بَقِيَ مِنَ الصَّحَابَةِ، کہ جو صحابہ باقی ہیں ان میں سب سے زیادہ علم والے جو ہے مولا علی ہیں۔ وَأَفْضَلُهُمْ وَأَوْلَاهُمْ بِهِ، اور تمام صحابہ میں جو ہے افضل مولا علی ہیں اور تمام لوگوں میں خلافت کے سب سے زیادہ حقدار بھی مولا علی ہیں۔ فَبَايَعُوهُ، تو لوگوں نے مولا علی کی بیعت کر لی۔ وَلَيْسَ مِن شَرْطِ ثبوت الخلافت اجماع الامت علی ذَلِكَ، فرماتے ہیں کہ دیکھیے خلافت کے ثابت ہونے کی شرط یہ نہیں ہے کہ تمام امت کا اس پر اجماع ہو، یہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت تحریر سے حضرت عمر کو جو ہے خلیفہ بنا دیا،
تو ایک شخص کی خلیفہ بنانے سے بھی تو خلیفہ بن جائے گا، امت کا اجماع شرط نہیں ہے۔ تو اگر چند لوگوں نے یہ سمجھا کہ اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک الزام لگا دیا کہ مولا علی نے شہادت کروائی ہے عثمان غنی کی، تو اس وجہ سے کچھ لوگوں نے جو ہے کچھ صحابہ کرام نے جو ہے بیعت نہیں کی تھی، تو ان کے بیعت نہ کرنے سے مولا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر فرق نہیں آئے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ خلافت کے ثبوت کی یہ شرط نہیں ہے کہ امت کا اس پر اجماع ہو، بل متى عقد بعض صالح الامت لمن ہوا صالح لذلك ان عقدت، فرماتے ہیں بلکہ امت کے بعض نیک لوگ جب بیعت کر لیں اس شخص کے لیے کہ جو اس کے صلاحت و لیاقت رکھتا ہو، تو پھر خلافت منعقد ہو جاتی ہے، امامت کا معاملہ جو ہے منعقد ہو جاتا ہے۔ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَن يُخَالِفَهُ، فرماتے ہیں پھر اس کے بعد کسی کے لیے یہ حق نہیں رہتا کہ وہ اس کی مخالفت کرے۔ ولا وجہ الى اشتراط الاجماع لما فيه من تاخیر الامامت عن وقت الحاجت الیہا، وہ فرماتے ہیں کہ اجماع کے شرط لگانے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امامت کو اس میں مؤخر کرنا ہے، حالانکہ امامت کی حاجت ہے کہ کون سنبھالے گا، کون تمام معاملات دیکھے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ ولا وجہ الی اشتراط الاجماع، اور اجماع کی شرط لگانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں امامت کی ضرورت کے وقت سے امامت کو مؤخر کرنا لازم آئے گا۔ علی ان الصحابہ رضی اللہ عنہم لم یشترطوا فیہا الاجماع عند الاختیار والمبایعۃ، فرماتے ہیں مزید یہ کہ صحابہ کرام نے جب امر خلافت میں اختیار کرنے اور بیعت کرنے کے وقت اجماع کی شرط نہیں لگائی ہے، ٹھیک ہے، تو مزید یہ کہ صحابہ کرام نے شرط نہیں لگائی ہے۔ ثم الاجماع اذا خرج عن ان يكون شرطا لم يكن عدد اولا من عدد فیسقط اعتبارہ، تو جب اجماع شرط ہونے سے خارج ہو گیا تو اب کوئی عدد دوسرے عدد سے جو ہے وہ اولا نہ رہا، کہ یہ نہ کہا جائے گا کہ اگر اتنے لوگوں نے خلافت قبول کر لی ہے اور بعض نے نہیں کری ہے تو عدد کا اعتبار کیا جائے، فیسقط اعتبارہ، تو جب اجماع شرط ہونے سے خارج ہو گیا تو کوئی عدد دوسرے عدد سے جو ہے اولا نہ رہا تو عدد کا اعتبار ہی جو ہے ساقط ہو جائے گا۔ وَتَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ بِعَقْدِ وَأَحَدٍ، بلکہ امامت تو منعقد ہو جاتی ہے ایک شخص کے بیعت کرنے سے، ایک شخص کے جو ہے منصب دینے سے، جیسے کہ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو بنا دیا۔ وَبِهَذَا يَبْطُلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ، فرماتے ہیں اسی سے ان لوگوں کا قول باطل ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما نے حضرت عثمان حضرت مولا علی کی بیعت وہ مجبوراً کی تھی۔ وقالا، اور ان لوگوں نے کہا تھا بایعتہ ایدینا ولم تبایعہ قلوبنا، کہ ہمارے ہاتھوں نے ان کی بیعت کی ہے لیکن ہمارے دلوں نے بیعت نہیں کی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بات کہی تھی۔ وقضا قولہم، اور اسی طرح لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص اور سعید ابن زید وغیرہ صحابہ کی وہ کثیر تعداد ہے کہ قعدوا عن نصرتہ والدخول فی طاعتہ، کہ جو حضرت مولا علی کی مدد کرنے اور ان کی طاعت و فرما برداری میں نکلنے سے جو ہے وہ رک گئے تھے۔ لأن امامتہ کانت صحیحۃ، تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں تو ان تمام کی بات جو ہے باطل ہے، کیونکہ اس سے حضرت مولا علی کی امامت و خلافت پر جو ہے فرق نہیں آتا جن لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ فرماتے ہیں لأن امامتہ، یہ تمام کا قول جو ہے باطل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی کی امامت و خلافت جو ہے وہ صحیح تھی بغیر ان کی بیعت کے، اگر ان لوگوں نے بیعت نہ بھی کی ہے تو جو ہے تب بھی صحیح تھی۔ وَإِنَّمَا لَمْ يَقْتُلْ عَلِيٌّ قَتَلَةَ عثمانَ، اب رہی یہ بات کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے قاتلین عثمان کو قتل کیوں نہیں کیا، تو فرماتے ہیں کہ قاتلین عثمان کو اس لیے قتل نہیں کیا کہ ان کے پاس جو ہے وہ تعویلات موجود تھیں، تو ان کے پاس اپنے حفاظت کا سامان، تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے باغی جو لوگ تھے، جو باغی ہو گئے تھے، تو حضرت عثمان غنی کے قاتلین کو حضرت مولا علی نے قتل نہیں کیا، کیونکہ باغی وہ ایسے تھے کہ ان کے پاس اپنی تعویلات موجود تھی اور ان کے پاس جو ہے یعنی قتل کو روکنے کی جو ہے وہ تعویل تھی کہ ہمیں جو ہے قتل نہیں کیا جائے گا،
کیوں؟ کیونکہ وہ قتل اب حضرت عثمان غنی کے قتل میں وہ تعویل کرتے تھے نا کہ ہم خود انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے قتل کا حکم دیا ہے، خلیفہ بنا کر جسے وہ گورنر بنا کر جسے بھیجا ان تمام کے قتل کا حکم دے دیا۔ تو اب ان کے پاس جو ہے اپنی تعویلیں موجود تھیں، اس لیے یہ حضرت عثمان غنی کے قتل کو جو ہے حلال سمجھتے تھے۔ اب بتاؤ، اس لیے مولا علی نے قاتلین عثمان کو قتل نہیں کیا، اور مزید یہ کہ ادھر سے جو ہے وہ بار بار اصرار ہو رہا تھا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ وہ ملک شام میں وہاں پر موجود تھے، اور ان کی طرف سے بار بار اصرار ہو رہا تھا کہ باغیوں کو قتل کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ حضرت نائلہ کی جب انگلیاں کٹ گئیں، اور تو وہ یہ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے بدلہ لیا جائے، تو انہوں نے اپنی کٹی ہوئی انگلیاں اور مولا علی حضرت عثمان غنی کا جو پیراہن مبارک تھا، کرتا مبارک، تو اس کے ساتھ اپنی انگلیاں وہ وہاں ملک شام روانہ کر دیں، اور حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں جب وہ پہنچی تو انہوں نے وہاں پر مسجد میں تمام لوگوں کو دکھایا، اور جب تمام لوگوں نے امام نے دیکھا کہ امیر المؤمنین کو شہید کر دیا لوگوں نے، تو ان لوگوں کا شدت سے یہ اصرار ہو گیا کہ جو ہے قتل کیا جائے باغیوں کو، یعنی ان سے بدلہ لیا جائے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ نے جب دکھایا ہو تو کیا منظر ہوگا۔ تو اس کی وجہ یہ رہی کہ حضرت مولا علی اب کیا کرتے، یہاں پر اگر ان باغیوں کو قتل کرتے تو ان کے پاس اپنی جو ہے وجہ تھی، اور ادھر سے جو ہے شدت سے اصرار ہو رہا تھا، پھر اسی وجہ سے جو ہے جنگ صفین کا معاملہ جو ہے وہ پیش آیا کہ وہ لوگ شدت سے اصرار کر رہے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ قتل کیوں نہیں کر رہے، شاید یہ بھی ملے ہوئے ہیں ان باغیوں میں، اور مولا علی کی جو ہے اپنی ایک رائے تھی، اپنا اجتہاد تھا کہ اگر میں ابھی ان لوگوں کو قتل کروں تو پھر اسلام کا شیرازہ جو کچھ بچا ہے وہ سب بکھر جائے گا، اور جو ہے پھر سب تہس نہس ہو جائے گا۔ تو یہ مولا علی کی جو ہے رائے تھی۔ وَإِنَّمَا لَمْ يَقْتُلْ عَلِيٌّ قَتَلَةَ عثمان، فرماتے ہیں اور حضرت مولا علی نے قاتلین عثمان کو قتل نہیں کیا کیونکہ وہ باغی تھے، اِذ الباغی لہو منعۃ و تعویل، کیونکہ باغی کے پاس جو ہے وہ رکاوٹیں اور تعویلات ہوتی ہیں، وَكَانُوا فِي قَتْلِهِ مُتَأَوِّلِينَ، اور یہ حضرت عثمان غنی کے قتل میں تعویل کرتے تھے، وَكَانَ لَهُم مَنَعَةٌ، اور ان کے لیے جو ہے یہ ایک حفاظت اور رکاوٹ تھی کہ ہم فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِلُّونَ ذَلِكَ، رکاوٹ کیا تھی؟ کیونکہ یہ باغی قتل عثمان کو حلال سمجھتے تھے، بما نقموا منہ من الامور، ان امور کی وجہ سے کہ جن امور کی وجہ سے انہوں نے انتقام لیا تھا، کہ دیکھو ان کی ہی مہر لگی ہے، انہی کی طرف سے یہ خط تھا، تو فرماتے ان امور کی وجہ سے۔ والحکم فی الباغی، اور فرماتے ہیں باغی کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ اذن قادہ لامام اہل العدل اللہ یؤاخذ بما سبق منہ من اتلاف اموال اہل العدل وسفک دمائہم وجرح ابدانہم، فرماتے ہیں کہ باغی کے تعلق سے حکم شرع یہ ہے کہ جب وہ اہل عدل کے امام کے لیے سر جھکا دے، یعنی وہ مطیع بن جائے، اور یہ لوگ سب حضرت علی کی بیعت کر چکے تھے، یہ سب مان چکے تھے، تو جب اہل عدل کا وہ مطیع ہو جائے تو بما سبق منہ، تو ما سبق میں اس سے جو مسلمانوں کے مال تلف ہوئے اور مسلمانوں کا خون بہا اور ان کے بدنوں کو زخمی کیا انہوں نے، تو ان ما سبق کے ان امور کی وجہ سے اس سے مواخذہ نہیں کیا جاتا۔ فلم یجب علیہ قتلہم، تو جب یہ مطیع ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس جو ہے تعویل بھی موجود تھی، تو حضرت مولا علی پر ان کا قتل واجب نہ ہوا۔ ولا دفعہم الی الطالب، اور جو مطالبہ کر رہے تھے ملک شام سے، تو مولا علی پر یہ بھی واجب نہ ہوا کہ ان باغیوں کو مطالبہ کرنے والوں کو دے دیتے۔ ومن یری الباغی مؤاخذا بذلک فانما یجب علی الامام استیفاء ذلک منہم عند انکسار شوکتہم وتفرق منعتہم ووقوع الامن لہ علی اثارۃ الفتنۃ، فرماتے ہیں جو لوگ جن لوگوں کی رائے یہ تھی کہ باغی سے ان تمام باتوں پر مواخذہ لیا جائے کہ انہوں نے مسلمانوں کے مال کو تلف کیا ہے، خون بہایا ہے اور مسلمانوں کو زخم پہنچائے ہیں، تو جو یہ سمجھتے تھے کہ باغیوں کو سے مواخذہ لیا جائے، تو فإنما یجب علی الامام، تب تو امام اور جو خلیفہ ہے اس پر واجب ہے کہ استیفاء ذالک منہم، کہ ان لوگوں باغیوں سے جو ہے ان تمام باتوں کی جو ہے وہ وصولی کرے، بھرپائی کرے، جب ان کی شوکت ختم ہو جائے اور ان کی جو رکاوٹ
اور جو جو ان کی طاقت ہے وہ متفرق ہو جائے تو یعنی امام پر واجب ہے کہ وہ ان سے بدلہ لے. وقوع الامن، یہ اسی پر عطف استفاء پر، اور امام پر یہ واجب ہے کہ وہ فتنے کے اٹھنے کے وقت جو ہے وہ امن پیدا کرے. ولم یکن شیء من هذه المعانی حاصلا، تو فرماتے ہیں کب، یعنی کہ امام پر ان لوگوں باغیوں سے بدلہ لینا تب واجب ہوتا ہے جب ان کی شوکت ختم ہو جائے، ان کا زور ختم ہو جائے اور ان کی جو طاقت ہے وہ بکھر جائے اور امن پیدا ہونے کی صورت ہو، امن پیدا کیا جائے فتنہ کھڑا ہونے کا. لیکن بتا رہے ان میں سے کچھ موجود ہی نہیں تھا، ان کی شوکت جو ہے موجود تھی کیونکہ وہ اتنی کثیر تعداد میں تھے، ان سے جو ہے بدلہ نہیں لیا سکتا. وہی فرماتے ہیں ان معانی میں سے کچھ بھی وہاں موجود نہیں تھا. بل کانت الشوکۃ لہم باقیۃ بادیۃ، بلکہ ان لوگوں کی شوکت جو ہے وہ باقی تھی اور بالکل ظاہر تھی. والمنعۃ قائمۃ جاریۃ، اور ان کی جو رکاوٹ تھی اور جو ان کی مضبوطی تھی وہ موجود تھی. وعزائم القوم علی الخروج علی من طالبہم بدمہ دائمۃ ماضیۃ، اور فرماتے ہیں کہ اور من طالبہم بدمہ، یہاں ترجمہ لگاتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کے بدل جو ان سے مطالبہ کر رہے تھے، تو حضرت عثمان غنی کے خون کا جن لوگوں سے جو ہے مطالبہ کیا جا رہا تھا، تو پھر جو لوگ مطالبہ کر رہے تھے ملک شام سے، ان لوگوں کے خلاف نکلنے پر قوم کے عزائم جو ہے موجود تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. یہ جو مدینے موجود تھے تو ان کے عزائم، ان کے ارادے بھی جو ہے وہ ہمیشہ موجود تھے. وَعِنْدَ تَحَقُّقِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ، اب بتاؤ کہ یہ اسباب موجود تھے تو ان اسباب کے موجود ہونے کے وقت یعنی درست اور گہری جو ہے تدبیر ان کی طرف سے جو ہے وہ، تو ان اسباب کے تحقق کے وقت تقاضا یہ تھا کہ ان کی طرف سے جو ہے وہ گہری اور درست جو ہے تدبیر سوچی جائے اور ان سے ابھی فی الحال اعراض کیا جائے. یہی جو ہے وہ تقاضا تھا. تو اس وجہ سے مولا علی نے جو ہے فی الحال ان سے انتقام نہ لیا.